السلام علیکم، حاضر خدمت ہیں ڈیسائفر ود عبدالباسط کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. میں ہوں منتہا حسن. آج کے شو کا آغاز کریں گے ہم پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے اور ساتھ ساتھ بات کریں گے بیلاروس پاکستان کے مشترکہ اعلامیے کی. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی حزب اللہ اور اسرائیل کے مابین جنگ بندی کی اور کیا اب فلسطین کے معاملے پر ہم سعودی عرب سے بھی کوئی توقع رکھیں. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بنگلہ دیش اور بھارت کے مابین کشیدگی کے حوالے سے بات کریں گے. آغاز کریں گے آج کے پروگرام کا. ویلکم باسط صاحب. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ڈیسائفر کے دیکھنے والوں کو السلام علیکم. تو باسط صاحب، یہ اسلام آباد میں جو کچھ بھی ہوا ہم نے دیکھا، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم اس کو جمہوریت کہتے ہیں تو پھر احتجاج بھی ہوگا. صحیح. جمہوریت سے آپ احتجاج کو تو نہیں نکال سکتے. جمہوریت کا حسن ہے. جی چلیے، بالکل اچھی بات آپ نے کر دی. لیکن احتجاج نان وائلنٹ، پیسفل، وہ ہر شخص کا، ہر پارٹی کا اختیار ہے. وہ تو پھر پرتشدد احتجاج میں بدل جاتے ہیں. احتجاج تو لیکن احتجاج ڈیفینیٹلی بہرحال یہ ہے کہ رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے. میں کہتا ہوں صحیح. اگر پاکستان میں جمہوریت ہے تو پھر پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، جماعت اسلامی ہو، پیپلز پارٹی ہو، اے این پی ہو، سب کا اختیار ہے یا ان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں. تو اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. اب یہ ایک بحث جو اس وقت چل رہی ہے، کتنے لوگ جام بحق ہوئے، ٹھیک ہے، بڑی امپورٹنٹ بحث ہے یہ بھی. اس کو میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں معلوم ہونا چاہیے. حقائق ہمارے سامنے نہیں آنے چاہیے. حقائق ضرور سامنے آنے چاہیے کہ کہاں سے فائرنگ شروع ہوئی، کتنے لوگ جام بحق ہوئے، کس طرح معاملات آگے چلے. لیکن یہ اس طرح فنڈامنٹلز میں سے نہیں ہے. لوگوں کو جام بحق ہونا تو فنڈامنٹل ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ریاست نے اس کو ہینڈل کیا ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. آپ نے رینجرز بھی بلائے، آپ نے فوج بھی بلائی، آپ نے یہی کہا کہ جی ہم فائرنگ نہیں کریں گے، بالکل، ہم کوئی تشدد کی طرف نہیں جائیں گے. آپ نے اتنی رکاوٹیں کھڑی کیں، لوگ پھر بھی پہنچ گئے جناح ایوینیو تک، ڈی چوک تک. اور پھر ڈی چوک تک جو کنٹینرز تھے اس پہ ہم نے بڑے عجیب مناظر دیکھے، دل دکھی کرنے والے مناظر دیکھے، جہاں پہ اور پھر آپ نے فورس کا استعمال، طاقت کا استعمال بھی کیا. اب اس میں کتنے لوگ مارے گئے، جہاں بحق ہوئے، اپنی جانوں سے گئے، یہ ایک الگ بحث ہے. اور اس میں شاید ہم کبھی بھی حقیقت تک نہ پہنچ سکیں جب تک کہ کوئی انکوائری کمیشن صحیح جینون انکوائری کمیشن نہ بیٹھے. تو یہ بحث تو چلتی رہے گی. لیکن لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. حکومت کی جانب سے جو فائرنگ ہوئی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر وہ لوگ پہنچ ہی گئے تھے جناح ایوینیو تک تو ان کو بیٹھنے دیتے. 1 دن بیٹھتے، 2 دن بیٹھتے، 3 دن بیٹھتے، مہینہ بیٹھ جاتے. لیکن ان سے آپ مذاکرات کرتے، کچھ نہ کچھ بیچ کی صورتحال ہمیشہ سیاست میں نکل ہی آتی ہے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے آج رات ہی ان کو یہاں سے اٹھانا ہے، ہر صورت میں کچلنا ہے اور کچلنا ہے، جو بھی آپ اس کو دے دیں. تو یہ جو طرز سیاست ہے یہ کسی طور بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پی ٹی آئی سے یا ان کی جو لیڈرشپ باہر ہے ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، کچھ کوآرڈینیشن میں پرابلم ہوا ہوگا، کچھ وہ صحیح چیزوں کو اے بی سی پلان نہیں، کیونکہ ہر ایک چیز کا اے بی سی ہوتا ہے کہ کس طرح بیک اپ کیا ہوتا ہے، یا کون سے ایک واقعہ ہو جائے تو دوسرا اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا. تو وہ شاید اس طرح نہیں اس کو انویسٹ کر سکے سارے ایشو کو. لیکن قصور تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہی کا ہے، اور حکومت نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے اٹ لیوز مچ ٹو بی ڈیزائرڈ. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہ جو ہے ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ ان معاملات میں. لیکن جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوا تھا تو یہ صاحب ایک آ گئے، ہمیں تو نہیں معلوم محسن نقوی صاحب کون تھے، اس سے پہلے ہم جانتے تھے یہ سیاست میں ہیں، تو ان کو تو کم از کم مستعفی ہو جانا چاہیے. اتنی اخلاقی جرت پیدا کر دینی چاہیے کہ اب یہ بند کریں کہ ہم کامیاب ہو گئے. کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس طرح کا لوگوں کو اگر آپ نے فائرنگ کر کی اور مار کے ہی کامیاب ہونا ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے میری نظر میں. میں ممکن ہے غلط ہوں، لیکن ہمارے یہاں ریاست جو ہے وہ اس کی امپورٹنس ہے. باقی افراد تو آتے جاتے رہتے ہیں، آج میں ہوں، کل نہیں ہوں، کل اور لوگ آ جائیں گے.
تو اصل معاملہ ریاست کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جمہوریت اگر ہے تو اس معاملے کو ختم کریں, یا تو جمہوریت کو آنے دیں. یہ جو ہمارا نظام چل رہا ہے نا اس طرح فل آف اناملیز اینڈ ایبریشنز, یہ نہیں چل سکتا. ہمیں ایک طرف ہونا پڑے گا, یا تو اس کو جمہوریت کہہ دیں اور پھر جمہوریت کو چلنے دیں. اور جمہوریت تبھی چلے گی میرے حساب سے جب چیزیں واضح طور پہ ہوں گی اور ہر چیز آئین کے مطابق چلے گی. لیکن میری دوسری رائے یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں جمہوریت آئی ہے وہ شاید ہمارے مزاج کے مطابق ہی نہیں ہے. لوگ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ہر شخص کی اپنی اپنی رائے ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارا جو نظام اس وقت چل رہا ہے شاید یہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں. ابھی ہماری جو سوشل ویلیوز ہیں, ایتھیکل ہماری جو ایتھاز ہیں, وہ شاید مطابقت نہیں رکھتے ویسٹرن ڈیموکریسی کے ساتھ. پھر کیا نظام ہونا چاہیے؟ نظام, اس پہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں آپ کے خیال سے. دیکھیں میں پہلے بھی کہتا رہوں, اگر اسی نظام کو تبدیل تو اب ہم نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت ہمت چاہیے. سول ملٹری تعلقات میں توازن بھی نہیں ہے, وہ بھی ہونا چاہیے. آئین کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ جو لکھی ہوئی ہیں اس پہ عمل درآمد بھی کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی. صحیح. لیکن ہماری اپنی پولیٹیکل پارٹیز بھی تیار نہیں ہیں, ان کے اندر بھی ڈیموکریسی نہیں ہے, ڈائناسٹک پالیٹکس ہیں. تو جب یہ بہت سے ایشوز ہیں اس پہ ہم بحث نہیں کرتے. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ آئندہ بھی ہوگا. اگر کسی کو یہ توقع ہے کہ بس اب معاملات ختم ہو گئے, پی ٹی آئی کو بین کرنے سے کچھ ہو جائے گا, یا کے پی میں گورنر رول لگانے سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, تو یہ سب خوش فہمی ہے. ان کا یہ معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں گے اور پاکستان اسی زبوں حالی میں رہے گا, خاکم بدہن, افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک بہت ہی دلخراش واقعہ ہوا, جو کچھ بھی ہوا ٹھیک نہیں ہوا. اور جب تک لوگ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے, اور اگر آپ نے صحیح ہینڈل نہیں کیا تو آپ بس مستعفی ہو جائیں. لیکن یہاں پہ کرسی لیکن کوئی ان کی باڈی لینگویج میں تو ایسا کوئی مجھے جسچر نظر نہیں آ رہا. بالکل, انہوں نے ڈے فرسٹ سے جو اسٹریٹجی بولی تھی کہ ہمارے اگینسٹ کوئی بھی جائے گا تو اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا, اور اسی کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا بھی ڈی چوک پہ. یہ ایک اچھی بات تو نہیں ہے. سیاسی معاملات کو سیاست سے حل کیا جاتا ہے نا. جس طریقے سے آپ نے حل کیا, اوبویسلی لوگ تھے, نہتے تھے, وہ تو جوابی کارروائی نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے تو وہاں سے بھاگنا ہی تھا. تو جو یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ حکومت کا نیریٹو بک نہیں رہا, کوئی بھی اس کو بائی نہیں کر رہا. کیونکہ جو ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں بہت سی مختلف باتیں. مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, اس کو دھکا دے دیا گیا. وہ کس طرح جسٹیفائی آپ کر سکتے ہیں اس کو؟ آپ اس کو گرفتار بھی کر سکتے تھے نا, اس کو نیچے گرانا ضروری تھا. اگر اس نے کوئی وائلیشن کی تھی, دفعہ 144 کی وائلیشن بھی اگر ہو گئی, تحریک نے کر لی, تو اس کی سزا یہ ہے. اس کی سزا یہ ہے کہ آپ اس کو کنٹینر سے دھکا دے کر گرا کے مار دیں. آپ اس کو ہتھکڑیاں پہنا کے نیچے لے جا کر گرفتار بھی کر سکتے تھے. آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا اس سب چیزوں کی؟ پھر دوسری بات یہ, اگر دفعہ 144 تو یہاں پہ تھی تو پنجاب میں بھی تھی, تو آپ نے وہ سنجانی میں کیوں ان کو دھرنا دینے کی اجازت دی؟ مطلب بہت اس میں کنفیوژن تو خود حکومت میں بھی پائی جاتی ہے, ان کی اسٹریٹجی میں بھی. حکومت نے ہی کی ہیں, اور چونکہ نا تجربہ کاری ہے اس لیے جو فیس ہمارے سامنے آیا, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو سیاسی حکومت ہے, سیاسی بندے ہونے چاہیے. وزیر داخلہ کوئی سیاسی آدمی ہونا چاہیے, چاہے وہ ثناء اللہ صاحب ہوں, کوئی اور ہو. لیکن یہ بھی تو ون مین سٹیپ تھوڑی تھے جتنے سارے سٹیپس ہوئے. دیکھیے میں جانتا ہوں, میں حقیقت جانتا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ سیاسی آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ پھر بھی معاملات کو کسی نہ کسی طور ٹھیک کر لیتا ہے. سیاست کا تھوڑا بہت ادراک ہو, پتہ ہو, تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ماضی میں دیکھیے بہت سی ہوئی چیزیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن کا سانحہ بھی ہمیں یاد ہے, یہ بھی اب ایک ہو گیا, اس کو بھی سانحہ کا لوگ نام دے رہے ہیں. اور بھی اللہ معاف کرے, لیکن یہ سانحات ہوتے رہیں گے جب تک ہم صحیح معنوں میں جمہوریت اس ملک میں لے کر نہیں آتے. جمہوریت کی بھی اپنی خرابیاں تو ہیں, لیکن ہمارے سسٹم کے اندر اتنے پرابلمز ہو گئے ہیں کہ یہ جو اب تھوڑے حکومت, اب دیکھیں نا بلند بانگ دعوے. اور پھر دوسری معاملہ یہ ہے کہ ہر بات پہ شہباز شریف صاحب کل پرسوں بھی تقریروں میں کہہ رہے تھے کہ سپہ سالار ہمارے ساتھ ہے. مطلب ان کو بیچ میں لے آتے ہیں خواہ کہ جو دنیا, جو پاکستانی عوام ہے مزید متنفر ہوں آرم فورسز سے, آرمی سے. ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا تھا, ان کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا تھا. مطلب حقیقت کچھ بھی ہو, لیکن
اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کیوں ضروری ہے؟ سیاستدان خود یہ رسپانسبلٹی کیوں نہیں لیتے کہ جو کچھ کیا ہم نے کیا، اس سے فوج کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ سپہ سالار ہمارے ساتھ ہے، سپہ سالار ہم، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ تو باسی صاحب ایک بات کا جواب دیں مجھے کہ عوام کے یہ جو اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں، ان میں جو عوام کا نقصان ہوتا ہے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کا ازالہ کوئی ہمارے ہاں تو دیکھیے عوام تو بھیڑ بکریاں ہیں، سچی بات یہی ہے۔ اینڈنگ پوائنٹ بس ہو گیا تو ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا گھر اجاڑے آپ نے، کتنے بچے یتیم کیے، کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑی، اس کا کوئی حساب دینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کیسی ریاست ہے؟ ریاست تو دیکھیے نا، اب اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سی ایشوز ہیں جن کو ٹھیک ہونا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک 2047 ویژن رکھنا چاہیے، صحیح، اور 2047 ویژن کے تحت معاملات کو سالو کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں پولیٹیکل سسٹم میں کیا خرابیاں ہیں، اکنامک سسٹم میں کیا خرابیاں ہیں، تاکہ ہم صحیح راستے پہ چلیں۔ جہاں پہ یہ احتجاج چل رہا تھا وہیں اسی احتجاج کے دوران ہی بیلاروس کے پریزیڈنٹ کا وزٹ بھی تھا پاکستان میں۔ ہاں، وہ بھی دیکھیے وزٹ ہوا، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر طرف کنٹینر ہی کنٹینر ہیں، یہ کیا شہر ہے۔ یہ بھی ہماری تاریخ میں کوئی پہلی مرتبہ تھوڑی ہوا ہے یہ لیکن بہرحال وہ انٹرسٹنگ تھا، کیونکہ اب وہ بیلاروس پاکستان بزنس فورم کی میٹنگ بھی ہوئی، وہ بھی اسی علاقے ریڈ زون میں ہوئی۔ اب ریڈ دنیا بھر میں دیکھیے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج ہوتے ہیں، پریزیڈینشل ہاؤسز کے سامنے احتجاج ہوتے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ریڈ زون پتہ نہیں کیوں بنا دیا ہم نے اس کو، احتجاج کرنے دے لوگوں کو لیکن پیسفل، اور یہ سب کا حق ہے۔ اچھا، دوسرے جب بیلاروس اور اس کی آپ نے بات کی، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، کیونکہ بیلاروس اور پاکستان کے تعلقات بس واجبی سے ہی ہیں، صحیح، اور بیلاروس ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ روس کے بہت قریب ہے اس وقت۔ مطلب اگر روس کا کوئی سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی کوئی ملک اس وقت ہے تو بیلاروس ہی ہے، اور بیلاروس تقریباً 60 ملین کے قریب لوگوں کا ملک ہے۔ پاکستان بیلاروس کی جو تجارت ہے، ہم تقریباً کوئی آدھا ملین کے قریب ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور بیلاروس کی جو امپورٹس ہیں ہمارے ہاں تقریباً 17 ملین کی ہیں۔ ٹھیک ہے، صدر لوکاشینکو آ گئے، اچھا ہوا، اور وہ ہمارے سابق وزیر اعظم سے ملنے مری بھی پہنچ گئے تھے، یہ بڑی انٹرسٹنگ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مجھے باقی اور کچھ نہیں ہے، یہ جو مشترکہ اعلامیہ ایشو ہوا ہے تھوڑا اس کی بات کر لیتے ہیں، اور خاص طور پہ پیراگراف 15 کی۔ دیکھیے اس پیراگراف میں بالکل واضح ہو رہا ہے کہ بیلاروس اور پاکستان کی جو جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، دونوں کی پوزیشن میں تضاد، مطلب اس میں اختلاف رائے ہے۔ بیلاروس کیئرفل تھا کہ کوئی ایسی لینگویج اس میں نہ آئے جو کہ بھارت کو پسند نہ ہو، جس سے بھارت اعتراض کرے۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھیے تو اس میں کہتے ہیں کہ دونوں جو سائٹس تھیں انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی ایشوز ڈسکس کیے، بالکل، اور پھر پاکستانی سائڈ نے بیلاروس کو بریف کیا کہ سچویشن کیا ہے جموں اینڈ کشمیر میں۔ اب میرا اس پہ اختلاف ہے کہ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا، جو ٹرم استعمال کی ہے جموں اینڈ کشمیر، یہ ٹرم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر آپ بریف کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، یا انلیگلی آکوپائڈ جموں، جو آپ آج کل فارمل آپ کا بالکل۔ چلے میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ شاید بیلاروس اس پہ بھی اعتراض کرتا، کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو نہیں کہہ رہے۔ The Pakistani side briefed the Belarusian side on the situation in Jammu and Kashmir. جموں اینڈ کشمیر کا جو ٹرم ہے وہ ہم استعمال نہیں کرتے، بالکل، یہ بھارت کرتا ہے۔ جب آپ جموں اینڈ کشمیر کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھارت ایک کلیم کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ہم اگر آپ بیلاروس کو مسئلہ بھی تھا تو آپ پرانی کوئی اسٹیٹمنٹ نکال کے دیکھتے کہ ہم نے کیا لینگویج وہاں استعمال کی ہے۔ اسی ضمن میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو ہے مہاتر صاحب شاید پاکستان آئے تھے، یا ہمارے سابق وزیر اعظم شاید گئے تھے، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا۔ وہ کون سی اسٹیٹمنٹ ہے جی، ذرا دکھائیے پروڈیوسر صاحب۔ ہاں، یہ دیکھیے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے، انور ابراہیم صاحب تشریف لائے تھے شاید اکتوبر میں، یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جس میں ملیشیا کی بھی وہ بھی شاید نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے پاکستان کا جو ہم استعمال کرتے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر وہ رکھا جائے۔ تو ہمارا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف کشمیر لکھ دیتے ہیں،
جموں اور کشمیر کی بجائے جو ایکسیپٹیبل ہے نا ہمارے لیے، جو ہماری ڈپلومیٹک پوری ہسٹری میں رہی ہے کہ اگر دو پارٹیز ہیں امریکہ اور پاکستان کا لیٹ سے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کوئی ایشو ہو رہا ہے تو ہم اگر کہیں گے کہ جی پاکستان سائڈ briefed let's say the president or the prime minister about the situation in کشمیر. جب ہم کشمیر کہتے ہیں نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بیچ والا راستہ مل جاتا ہے، کیونکہ جموں اور کشمیر جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے بھارت، وہ پاکستان کا جو ہمارا آزاد جموں اور کشمیر ہے اس کو وہ کہتا ہے پاکستان آکوپائڈ کشمیر. اس سے پہلے بھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جہاں ہم نے بریف کیا اور صرف کشمیر کا لفظ استعمال کیا. مجھے فارن آفس سے اپنی حیرت ہے کہ انہوں نے کیوں یہ لفظ جانے دیا جموں اینڈ کشمیر کا. ان کو چاہیے تھا کہ پرانی جو ہماری اسٹیٹمنٹس تھیں ان کو نکال کے دیکھ لیتا، جہاں جہاں ہماری رشیا کے ساتھ پہلے اسٹیٹمنٹس اگر ہیں، ہمارے جو ہیں ملیشیا کے ساتھ مہاتر صاحب آئے ہوئے تھے، مہاتر صاحب کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اب انور ابراہیم صاحب جو ملیشین پرائم منسٹر اکتوبر میں آئے ہوئے تھے ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں صرف کشمیر لکھا ہوا ہے. تو اسی کو آپ ریپلیکیٹ کر لیتے یہاں پہ، کیا ضروری تھا کہ آپ جموں اور کشمیر یہاں پہ لکھتے؟ تو مجھے بہت افسوس ہوا اس بات پہ کہ ہمیں مطلب وہ انڈرسٹینڈنگ شاید ہماری نہیں ہے کہ جموں اور کشمیر کا تنازع ہے کیا، ہم کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں جوائنٹ اسٹیٹمنٹس میں اور کیا ہونا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا میرے لیے بہت مجھے سے فکر لاحق ہوئی کہ یہ کیوں کر ہو گیا. ٹائم ہمارے پاس ہے کہ ختم ہو گیا؟ ابھی ہے ٹائم. اچھا، تو آگے جو ہے اس میں اب جو ہے ایک تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. باقی دیکھیے آپ نے اسی اسٹیٹمنٹ میں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بات ہی نہ کریں، مطلب رادر دین کہ ویکننگ یور پوزیشن، اس کا اگر آپ کشمیر کا ذکر نہ بھی کرتے تو کوئی قیامت نہیں آ جانی چاہیے. دیکھیں نا اس پیراگراف سے بھی تو یہی پتہ چلا نا کہ پاکستان اور بیلاروس ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کر رہے، کیونکہ ہوتا نا کہ بوتھ سائڈز ایگریڈ تو پھر تو ٹھیک تھا، یا بوتھ سائڈ ڈسکسڈ وہ بھی ٹھیک تھا. لیکن یہاں پہ چونکہ پاکستانی سائڈ بریف کر رہی ہے تو تھوڑا سا اس میں پرابلم تو ہے. اگر آپ جس طرح دیکھیے نا ابھی انور ابراہیم صاحب شاید آئے ہوئے تھے تو اس میں کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس میں ہمارے پرائم منسٹرز آفس سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے اور اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو کشمیر کا ذکر نہ تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن آپ نے پھر آگے پورا غزہ میں پورا ایک پیراگراف دے دیا، یوکرین پہ بھی آپ نے ڈسکس کر لیا، تو کشمیر پہ بیچارہ آپ صرف بریف ہی کر رہے ہیں. تو یہ جو گلوبل اور ریجنل ایشوز ہیں ان کو اتنی ڈیٹیل میں لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ وہی لینگویج لے لیتے جو کہ سابقہ وزیر اعظم جب ملیشیا گئے تھے، یا میرے خیال میں وہ اسٹیٹمنٹ لے لیتے تو وہ بالکل ٹھیک تھی کہ دے ڈسکسڈ ریجنل اینڈ انٹرنیشنل ایشوز، تو اس میں سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اب کیوں ضروری ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو ویکن کر رہے ہیں انیسیسریلی میرے خیال میں. باقی جو ہے بیلاروس اور پاکستان جو ہے یہ جو موقع تھا وزٹ کا، بہرحال ایک انٹرسٹنگ وزٹ تھا ان دا سینس کہ وزٹس اچھے ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ اگر وہ آئے ہیں. لیکن سب سے زیادہ مجھے جب وہ بیلاروس کے صدر اترے تو انہوں نے شاید ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا، بڑے کیجول لباس میں تھے، اور ہماری جانب سے محسن نقوی صاحب نے ان کا استقبال کیا. اب محسن نقوی صاحب کا وہاں کیا کام ہے کہ وہ ان کا استقبال کر رہے ہیں؟ ان کے فارن منسٹر آئے ہیں اور باقی بزنس ڈیلیگیشن ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تو فارن منسٹر جاتے اگر جانا ہی تھا، بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. ہمارے چیف آف پروٹوکال یا ایڈیشنل سیکرٹری جو فارن آفس میں ڈیل کرتے ہیں بیلاروس سے، وہ وہاں پہ ہوتے ایئرپورٹ پہ کافی تھا. یا کوئی منسٹر آف اسٹیٹ چلے جاتے، کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ تو نہیں آیا، ہیڈ آف گورنمنٹ تو نہیں آ رہے تھے نا. ایک دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، بیلاروس کو تو صدر کو تو پھر ہمارے پرائم منسٹر ریسیو کرنے گئے، وہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بڑا کیجول لباس پہنا ہوا تھا، ٹریک سوٹ میں شاید تھے. ہمارے پرائم منسٹر نے ٹائی شاید سوٹ پہنا ہوا تھا، تو وہ بھی شاید بیلاروس کے صدر بھی اس کو بڑا لائٹلی لے رہے تھے کہ ویسے ہی میں جا رہا ہوں تھوڑا سا بریک کے لیے. لیکن بیلاروس امپورٹنٹ ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ روس کے صدر عن قریب بھارت جا رہے ہیں، تو بیلاروس چونکہ روس کا علاقہ ہے تو پاکستان آگے، تو ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے. کچھ ہم نے میسیجز دے دیے ہوں گے، کچھ ہمارا زراعت کے شعبے البتہ ہم بیلاروس سے بہت کچھ لے سکتے ہیں. ایک تو ٹریکٹرز ہم ان سے لیتے ہیں بہت،
ٹریکٹرز اور باقی ایگریکلچر مشینری بھی ہم ان سے لے سکتے ہیں. اس میں بیلاروس کافی مہارت رکھتا ہے. تو کچھ چیزوں میں ہم ان سے گین کر سکتے ہیں. مطلب یہ وزٹ کوئی ایسا وزٹ نہیں تھا, یہ یوزفل وزٹ تھا. لیکن جو اس وقت پاکستان کے حالات بنے ہوئے تھے, آبویسلی اس میں مسائل تو اس وزٹ کو لے کر ہوئے, اور لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو پھر بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں. حکومت کی جانب سے دیکھیے تو اتنا اہم وزٹ تھا, اور پتہ نہیں پاکستان کی کوئی اکنامک ہماری جو تبدیل ہو جانے والی تھی, اور چونکہ پی ٹی آئی کو الزام دینا چاہ رہے تھے نا, تو یہ کوئی صدر شی جن پنگ کا تو وزٹ نہیں تھا نا. یہ تو اس طرح ہر چیز کو اس کے صحیح کانٹیکسٹ میں رہ کر پیش کرنا چاہیے. تو یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ بات کریں گے اسرائیل اور حزب اللہ کے مابین جو جنگ بندی معاہدہ ہے اس کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسی صاحب, جنگ بندی معاہدہ تو اب ہو گیا, مجھے بتائیں کہ فلسطین کا تنازع بھی اب حل ہو جائے گا؟ انشاءاللہ دعا تو یہی کرنی چاہیے اور امید بھی یہی رکھنی چاہیے. دیکھیے جہاں تک ایران, حماس اور حزب اللہ کا تعلق ہے, انہوں نے تو اپنا کام کر دیا بڑی حد تک. گو کے نقصانات بہت اٹھائے, ایڈوائزیبل تھا نہیں تھا. دیکھا جائے تو جو مقاصد یا مقصد حماس کا تھا وہ کسی حد تک تو مکمل ہو گیا. بہت نقصان بہت ہوا, لیکن ابراہیم ایکارڈز, فلسطین نقشے پہ آ گیا نا. ابراہیم ایکارڈ کی وجہ سے پس پش ڈال دیا تھا عرب دنیا نے. اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہو رہے تھے, تو کم از کم جو پبلک اوپینین بنی عرب دنیا میں اور پوری دنیا میں فار دیٹ میٹر, تو اس کی وجہ سے اب جو بھی حکومتیں اسرائیل کے ساتھ, مسلمان ممالک جو ہیں اسرائیل کے ساتھ اگر تعلقات قائم کرنا چاہتی ہیں, تو وہ 6 مرتبہ پہلے سوچیں گی کہ پبلک اوپینین کیا ہوگی, کس طرح لوگ ریئیکٹ کریں گے. تو ایران گو کہ نقصان بڑا ہوا. حماس دیکھیے نا, 44,000 لوگ, 44,000 لوگ شہید ہو گئے, 1 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہیں. غزہ تو تباہ ہو گیا نا پورا. حماس بھی گیا, اپنا ہانیہ شہید ہو گئے, اس کے بعد اسماعیل ہانیہ, پھر یحییٰ سنور وہ بھی شہید ہو گئے. تو بہت حماس تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ پوری طرح ڈی کیپیسیٹیٹ ہو گیا. اب ان کے پاس صرف ایک ہتھیار رہ گیا ہے, وہ ہے اسرائیلی جو یرغمالی ہیں, 101 کے قریب. وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان کیا ہوتا ہے. لیکن دیکھیے اس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ پہلا اگر سیز فائر ہوگا تو وہ ایران یا حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ہوگا, اور وہ لیبنان سے ہوگا. حزب اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ حزب اللہ بھی ایک حد تک, کیونکہ اگر دیکھیے نا, حماس کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جب وہ 7 اکتوبر کو کریں گے, جو کچھ انہوں نے کیا پچھلے سال, اس میں یہ ہوگا کہ حزب اللہ بھی آ کر کھڑا ہو جائے گا, ایران بھی آئے گا, ہوتیز بھی آ جائیں گے, عراق اور سیریا میں جو ملیشیاز ہیں, جو سپورٹرز ہیں, وہ بھی آ جائیں گے, اور چاروں طرف سے اسرائیل پہ حملہ شروع ہو جائے گا. وہ نہیں ہو سکا, کیونکہ حزب اللہ نے 8 اکتوبر کو حملہ کیا, لیکن بس وہ ون آف تھا. اس کے بعد وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو انہوں نے پیچھے کر لیا. ہوتی رہی اکا دکا واقعات ہوتے رہے, لیکن جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اس وقت اسرائیل کی جو حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ وہ حماس کو ذرا ٹھیک کر لے. حزب اللہ ان کی پریورٹی نہیں تھی. ہم نے یہی کہا تھا کہ پہلے وہ حماس کو ڈیل کریں گے, حماس کو ڈیل کرنے کے بعد وہ حزب اللہ کو ڈیل کریں گے. تو حماس کو ڈیل کر لیا, پھر ستمبر سے انہوں نے حزب اللہ کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیں. اب حسن نصر اللہ کا شہید ہونا ایک بہت دھچکا تھا پوری حزب اللہ کے لیے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی کچھ حملے ہوئے, گو کہ دونوں جانب کوئی خاص نقصان نہیں, اور بہرحال ایک ٹینشن تو بڑھی. اب میں سوچتا ہوں کہ ان دا شارٹ ٹرم اسرائیل کو کامیابی ہو گئی ہے. ایک تو دیکھیے انہوں نے لیبنان کی حد تک اپنا جو ہے معاملہ ٹھیک کر لیا ہے. ان کا لمیٹڈ آبجیکٹیوز تھے کہ ساؤتھ لیبنان سے حزب اللہ کو نکالنا ہے انہوں نے, اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے. اب یہ 60 دنوں کا سیز فائر ہے, اگر یہ سیز فائر کامیاب ہوتا ہے تو پھر جو 2006 کی ریزولوشن ہے یو این سیکیورٹی کونسل کی 1701, وہ 1701 اس کی امپلیمنٹیشن کا کام شروع ہو جائے گا.
اور پھر اسرائیل اور حزب اللہ دونوں کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ سیلف ڈیفنس میں کوئی بھی اقدامات کر سکیں. لوگ اکثر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسرائیل کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اگر اس کو حزب اللہ کی کچھ ایکٹیویٹیز نظر آئیں ساؤتھ لیبنان میں تو وہ ایکشن لے سکے گا, لیکن حزب اللہ کو بھی اختیار حاصل ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لیبنان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کیا اس قسم کی اسٹیٹ چل سکتی ہے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. ٹھیک ہے ہماری ہمدردیاں حزب اللہ کے ساتھ ہو سکتی ہیں, لیکن ایک ریاست اس طرح چل نہیں سکتی. اب لیبنان کی جو اپنی آرم فورسز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سیز فائر کے اگر یہ 60 دن, ابھی کل پرسوں ایکچولی اسرائیل نے اس سیز فائر کو وائلیٹ بھی کیا ہے, بالکل لیکن وہ اتنے ایسے لیول پہ نہیں ہے جس پہ حزب اللہ ریٹیلیٹ کرتا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ 60 دن شاید نکل ہی جائیں. ممکن ہے جب ٹرمپ آئیں تو ٹرمپ کے بعد پھر دیکھیں کچھ سچویشن ایکسکلیٹ ہوتی ہے صحیح, اور پھر دوبارہ کوئی سیز فائر ہوگی, کیونکہ بہرحال جو بن نتنیاہو ہے نا وہ بائیڈن کو تو تھوڑا سا ایک لحاظ سے اسرائیل کے اندر بھی ایک فیٹیگ فیکٹر تھا. جو آرمی تھی آئی ڈی ایف جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں اس میں کافی تھکاوٹ سی تھی, پورے سال سے زیادہ لوگ جنگ کر رہے تھے, تو وہاں پہ بھی پرسنل کا نمبروں کا تو ایشو ہے نا, وہاں بھی اتنی عوام نہیں ہے جو کہ آئے اور اس طرح لڑے, تو ایک فٹیگ فیکٹر بھی تھا. پھر اسٹاک پائلز بھی ختم ہو گئے تھے, مطلب کم ہو گئے تھے, ختم تو نہیں, تو وہ بھی ریپلینش کرنے ہیں. تو اسرائیل کی بھی اپنی مجبوریاں, لیکن اسرائیل کا بن نتنیاہو کا معاملہ حزب اللہ تو تھا, لیکن اس معاہدے سے ان کی حکومت کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک حماس کا تعلق ہے, کیونکہ اب حماس اور ویسٹ بینک یہ اب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, کیونکہ ٹرمپ جو ہے اور جو مائک حکبی جو نئے سفیر آنے والے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ غزہ تو اسرائیل کا حصہ ہی ہے, بالکل, یہ جوڈیا سمیرا ہے, یہ جو ہے سمارا, یہ جو ہے ویسٹ بینک, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اب یہاں پہ بھی سیٹلمنٹ جاری رہیں گی ویسٹ بینک میں بھی, اور غزہ میں بھی یہی ہے کہ یہاں بھی یہودی سیٹلمنٹس اب آئیں گی. تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اسرائیل نے کس طرح گین کیا اس ساری سچویشن میں. صحیح, ایران نے, دیکھیے ایران کے اپنے مسائل ہیں. ایران کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی رجیم کو پہلے بچانا ہے, کیونکہ بن نتنیاہو تو بڑے واضح طور پہ کہا ہے نا کہ جو یہ جنگ بندی کر رہے ہیں اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ ایران پہ فوکس کر سکیں, دوسرا مقصد یہ ہے کہ حماس اور حزب اللہ کو الگ کر دیں. تو حماس اور نصر اللہ تو اپنے حزب اللہ تو الگ ہو گئے, یہ ایک کامیابی تو ہو گئی. اب اسرائیل پہ ایران پہ کیا فوکس کریں گے, اس کے دو ہی ایشوز ہیں, ایک تو ریجیم چینج کا ایک بات ہے اور ان کا نیوکلیر پروگرام. اب ایران نے دونوں چیزیں بچانی ہیں, وہ بھی یہ چاہیں گے. آج بلکہ آج 29 تاریخ ہے نا, آج یورپ میں جرمنی, فرانس اور یو کے ساتھ ایران کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے نیوکلیر پروگرام پہ. اس پہ ہم کل بات کریں گے, دیکھتے ہیں کیا آؤٹ کم نکلتا ہے. تو ایران بھی تھوڑا سا ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے پریشان تو ہیں کہ, اور پھر ان کو یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹ اٹیک ہوتا ہے یا ایران براہ راست الجھتا ہے امریکہ اسرائیل کے ساتھ, تو روس اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. روس تو خود پریشان ہے نا یوکرین میں, تو روس کے اپنے پرابلمز ہیں. چین کبھی انوالوڈ ہوتا نہیں ملیٹریلی, تو ایران تنہا رہ گیا ہے. لیکن ایران کو یہ ضرور کامیابی ملی, جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں فلسطین کا معاملہ دوبارہ شروع ہو گیا, لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سعودی عرب اپنی سفارتکاری کیسے کرتا ہے, کیونکہ ٹرمپ کے آنے کے بعد زور اس چیز پہ ہوگا کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرے. سعودی عرب کی ابھی تک پوزیشن یہ ہے کہ جب تک اسرائیل دو ریاستی سلوشن کی طرف نہیں آتا, کوئی ریزلٹ اورینٹڈ نیگوسیشنز نہیں ہوتے, اس وقت تک سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کر سکتا, نہ ان کو تسلیم کر سکتا ہے. اب سعودی عرب کتنا پریشر لے سکتا ہے ٹرمپ کا, کیونکہ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کے درمیان تعلقات اچھے ہیں, اور ٹرمپ نے دورہ بھی کیا تھا سعودی عرب کا, وہ کہ بائیڈن نے بھی کیا تھا, لیکن اس میں وہ گرم جوشی ہمیں نظر نہیں آئی تھی. تو ٹرمپ کس حد تک سعودی عرب پہ پریشر ڈالتے ہیں. سعودی عرب نے بھی اپنے کارڈ صحیح کھیلے ہوئے ہیں, انہوں نے رشیا کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر رکھے ہیں, ایران کے ساتھ بھی بلکہ ان کے معاملات طے ہیں. ایران کو اب چاہیے کہ جو سعودی عرب کے جو تحفظات ہیں, خدشات ہیں اس کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں, جو خاص طور پہ یمن میں ہوتیز کے بارے میں جو سعودی عرب کے مسائل ہیں, اگر ایران تھوڑا بہت سعودی عرب کو ایکوموڈیٹ کر لے
کم از کم اس خطے سے، یمن سے، سیریا، عراق اور ایون لیبنان سے بھی اپنا وڈرا کرتا ہے اپنے آپ کو، اپنی پراکسس ختم کرتا ہے، تو یہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کے لیے بڑا اچھا ہوگا. صحیح. اور پھر فلسطین کے لیے بھی اچھا ہوگا، کیونکہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں، اور ان کے جو آرمی چیف بھی گئے تھے پچھلے دنوں ایران، اسی طرح دیکھیے نا، جو اگر یہ یمن کا مسئلہ خاص طور پہ حوثیز کا کوئی حل ہو جاتا ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی راہیں کھل جائیں گی. پھر شاید سعودی عرب بھی ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے بارے میں اتنے اس کے خدشات نہ ہوں. ابھی تک تو ایران یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا نیوکلیر ویپنز بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، حالانکہ جو یورینیم انرچمنٹ ہے وہ انہوں نے 60% کر لی ہے. مطلب U-235 یہ آئسوٹوپ ہے جو کہ نیچرل یورینیم میں ہوتا ہے، تقریباً آپ کہہ لیجئے 75-80% کے قریب ہوتا ہے. تو اس کو انرچ کرتے ہیں، اس آئسوٹوپ کو نیچرل یورینیم اس سے نکالتے ہیں. تو یہ جو U-235 یورینیم ہے، انرچ یورینیم سے ہم کہتے ہیں، اس سے پھر اسلحہ بنتا ہے. اب اس کو 90% انرچ کرنا پڑتا ہے. ابھی جو ہے پرمیشن جو ہے IAEA سیف گارڈز کی جو پروٹوکالز ہیں اس کے تحت پیسفل پرپز اس کے لیے آپ میکسیمم 20% تک کر سکتے ہیں. لیکن ایران کو جو 2015 کا نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی، ایران کو یہ پرمیشن دی گئی تھی آپ اس کو 3.75% انرچ کر سکتے ہیں. لیکن ایران کے فارن منسٹر نے کل یہ تسلیم کیا ہے کہ جی ہم نے 60% کر دیا ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے وائلیشن ہو رہی ہے. ایران کے لیے اب دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ بالکل اپنا میزائل پروگرام مطلب کمپرومائز نہ کرے، مطلب ایک تو بالکل کلین آ جائے کہ ٹھیک ہے جی میں چھوڑ رہا ہوں اپنا بھی. دوسرا یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو نیوکلیر ویپنز. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. پاکستان والی یا انڈیا والی سچویشن نہیں ہے نا، اسرائیل والی سچویشن ہے، کیونکہ انہوں نے NPT سائن کر رکھا ہے، نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی، جو کہ 1970 میں افیکٹو ہوئی تھی. اگر وہ پہلے تو ان کو اس سے ودرا کرنا پڑے گا. اگر اس سے ودرا کیے بغیر وہ نیوکلیر ویپن اسٹیٹ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر ایک وائلیشن ہوگی اور پھر UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ممکن ہے آ جائے. تو اس لیے معاملات ایران کے لیے تھوڑے سے سخت ہیں آگے آنے والے سالوں میں. اس لیے اس کو پہلے تو اس کا اسٹیپ ہونا چاہیے میرے خیال میں کہ وہ سعودی عرب کے جو خدشات ہیں ان کو ایڈریس کرے کسی طور. اگر وہ ایڈریس کر بھی لیتا ہے تو کیا سعودی عرب کی جانب سے اتنا کافی ہوگا؟ پھر کم از کم یہ ہوگا کہ نا سعودی عرب کو یہ جلدی نہیں ہوگی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائز کرے، یا جو سیکیورٹی پیکٹ جو وہ مانگ رہا ہے امریکہ سے اس کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے. ابھی جو کچھ وہ اسرائیل غزہ میں کر چکا ہے تو کیا ایران کا جو رول ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ سعودیہ اس کے بھی ہاف پہ؟ دیکھیں ایران کا رول اب اس طرح نہیں رہا نا. ایران کا رول اب کچھ عرصے کے لیے تو ختم ہو گیا میرے حساب سے. کیونکہ حزب اللہ جہاں تک تعلق ہے، حزب اللہ بھی اب نہیں چاہیے، کیونکہ حزب اللہ کی اپنی ڈومیسٹک کنسیڈریشنز بھی تو ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے. مثال کے طور پر جو لیبنان کی جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں وہ حزب اللہ کے آدمی ہیں. تو حزب اللہ کی ایک پولیٹیکل اسٹینڈنگ بھی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ لیبنان میں ان کی پولیٹیکل امپورٹنس ختم ہو جائے. اس طرح حماس کا بھی یہی ایشو ہے، حماس بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ بالکل ہی ختم ہو جائیں، ان کی جو سیاست ہے وہ تو رہے نا. تو حزب اللہ کے ایشوز بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حزب اللہ ریکنسٹرکشن میں کس طرح کام کرتی ہے. جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں تقریباً 12 لاکھ کے قریب ساؤتھ لیبنان سے، ان کو کس طرح ریہیبلیٹیٹ کرتی ہے. اسرائیل کی کامیابی یہ ہوگی کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو 60,000 اسرائیلی جو نارتھ اسرائیل سے نقل مکانی جنہوں نے کی، کیا وہ واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے. یہ بھی دیکھنا نا، کیونکہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ حزب اللہ ان کو اٹیک کرے گا. تو لیکن حزب اللہ اگر لطانی ریور سے نارتھ بھی چلا جاتا ہے نا، اس کے پاس ابھی بھی کیپیسٹی ہے کہ وہ ہٹ کر سکے. تو یہ 60 دن جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور ٹرمپ کا آنا میرا اپنا مجھے لگتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید جب ٹرمپ آ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سیز فائر کی وائلیشن ہوگی اسرائیل کی جانب سے کہیں نہ کہیں. وائلیشن یا تھوڑی بہت ہوگی. وہ کوئی بہانے پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں، سیز فائر کو وائلیٹ کرتے رہے ہیں، لیکن پھر وہ ٹرمپ کو oblige کرنے کے لیے دوبارہ اس 1701 کی طرف آئیں گے. سب کی بات کر لی، آخر پہ بتائیے گا کوئکلی کہ فلسطینیوں کا کیا، کہاں جائیں گے فلسطینی؟ دیکھیے اس پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عرب دنیا کہاں کھڑی ہوتی ہے. سعودی عرب خاص طور پہ کیا سعودی عرب اپنا پریشر بلڈ کرتے ہیں؟ پاکستان تو خیر ریلیونٹ ہو گیا. ٹرکی کیا کرتا ہے؟ یہ اسرائیل اور عراق کے معاملات، کیونکہ وہاں بھی دیکھیے نا کل پرسوں
جو ہے وہ سیرین ٹرپس پہ حملہ کر دیا انہوں نے، جو کہ جو حافظ جو بشر اسد کے خلاف تھے جو لوگ، تو وہاں بھی پرابلمز ہیں. تو بھی فلسطین کا معاملہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا اتنا جلد حل ہوتے ہوئے، لیکن سعودی عرب پہ اب بہت ڈپینڈ کرتا ہے. ایران سے زیادہ سعودی عرب پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیا وہ سفارتی طور پہ، کیونکہ ایران نے تو عسکری طور پہ جو کرنا تھا کر لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سفارتی طور پہ سعودی عرب کیا کرتا ہے. ویل ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کچھ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں تناؤ کی. اسٹے ود اس. خوش آمدید. باسط صاحب، بنگلہ دیش میں ہندو راہب کو گرفتار کر لیا گیا. اس کے نتیجے میں بھارت نے جو احتجاج کیا، احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، کیا وہ جائز ہے؟ دیکھیے یہ چنوگ کرشنا داس ہیں، چمنوئے کرشنا داس، یہ ہندو راہب ہیں، مونک ہیں. ان کو بنگلہ دیش کی حکومت نے گرفتار کیا اور کہا یہی کہ سیڈیشن ان پہ چارجز ہیں کہ جی انہوں نے غداری کی ہے. ایک مجمع تھا جس میں انہوں نے سیفرون کے جھنڈے، بنگلہ دیش کے جھنڈے تھے ہی شاید، لیکن اس کی بجائے شاید زیادہ تر جو جھنڈے نظر آئے وہ سیفرون کے جھنڈے تھے، جو کہ RSS وغیرہ اور BJP وغیرہ کا جو رنگ ہے. تو یہ بھارت بنگلہ دیش نے ان کو گرفتار کر کے اب اس پہ کیس چلائیں گے جو بھی ہوگا. اب بھارت میں بہت شور مچ رہا ہے اس کے اوپر کہ جی یہ بنگلہ دیش تو بالکل افغانستان بنتا جا رہا ہے، طالبان، اور پاکستان بنتا جا رہا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اور یہ مائنورٹیز جو ہیں خاص طور پہ ہندو مائنورٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہندو مائنورٹی بھارت وہاں پہ کوئی تقریباً ہیں بنگلہ دیش میں 13 ملین کے قریب، آپ کے لیے 7 سے 8% کے قریب لوگ وہاں پہ ہیں. اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے 5 اگست اس سال سے ہم نے دیکھا شیخ حسینہ کی حکومت گئی، تو اس کے بعد سے یہ واویلا شروع ہو گیا کہ ہندوؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہندوؤں کے مندروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بلکہ انٹرسٹنگلی شیخ حسینہ صاحبہ نے بھی کل بیان دے دیا گزشتہ روز کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہندوؤں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ شیخ حسینہ سے ہم کوئی توقع رکھ نہیں سکتے کہ بھارت نے بیٹھ کر اور کیا کہیں گے. لیکن یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ خلاف ورزی کی ہے انہوں نے، کیونکہ جو اس وقت چیف ایڈوائزر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس، وزیر اعظم کہہ لیجئے آپ بنگلہ دیش کے، انہوں نے بڑے واضح طور پہ مودی صاحب سے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے شیخ حسینہ آپ کے پاس موجود ہیں لیکن بیان بازی نہ کریں، خاموش بیٹھی رہیں. لیکن کیا کیا جائے کہ اب بنگلہ دیش نے انٹرپول کو بھی ریکویسٹ کر دی ہے کہ جی شیخ حسینہ کو واپس لایا جائے، کیونکہ ان کے ہاتھوں تو تقریباً 1000 لوگ یہاں شہید ہوئے ہیں بنگلہ دیش میں. تو ان کا حساب کتاب لینا ہے. جو انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل بنایا تھا شیخ حسینہ نے، اب وہی کارروائی کر رہا ہے ان کے خلاف. اب یہ بھارت نے بڑا احتجاج کیا، آفیشلی انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی، یہ جو ہیں چمنوئے داس ان کی گرفتاری کے خلاف، اور کہا کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. تو بھارت کو یاد دلاتے چلیں کہ اس سے پہلے ایران نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی مائنورٹیز کے حوالے سے، بھارت میں جو کچھ مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور باقی جو مائنورٹیز ہیں لیکن خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف. تو بھارت کی فارن منسٹری نے یہ اس کو ریئیکٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بالکل انوارانٹیڈ ہے اور ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے اور کسی کو اس میں بولنے کی ضرورت نہیں. تو اس کیس میں کیا ہو گیا؟ تو پھر ڈاکٹر یونس نے بھی یہی کہا کہ جی اب اپنے کام سے کام رکھیے، یہ ہماری ہندو مائنورٹی ہے نا، آپ کی تو نہیں ہے، تو یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے، ہم اس کو انٹرنلی ریزالو کریں گے. میرے خیال میں بنگلہ دیش اتنی قربانیاں، کیونکہ ہم تو خیر خواہ ہیں نا بنگلہ دیش کے، ہم چاہیں گے کہ بنگلہ دیش ایک صحیح معنوں میں آگے بڑھ کر چلے. اب یہ انٹرم سیٹ اپ اگر بہت طول پکڑ جاتا ہے تو یہ بنگلہ دیش کے لیے میرے خیال میں کوئی زیادہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلدی انتخابات کروائیں، کچھ اگر آپ نے اصلاحات کروانی ہیں تو وہ کر لیں، تھوڑی بہت الیکٹرل ریفارمز جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ طول نہ دیں اس سیٹ اپ کو، زیادہ طوالت نہ دیں. تو میرے خیال میں پروفیسر یونس صاحب کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح بنگلہ دیش کو جو اس وقت صورتحال ہے اس سے وہ نکالیں.
صحیح. دیکھیں گے اب اسی تنازع میں بنگلہ دیش کیا حکمت عملی اختیار کرنے جا رہا ہے. سو اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہی ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.